دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، علم و علماء کی محفل سجی ہوئی ہے، اور ایک بار پھر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید، دانیال شیخ، علی شبیر اور علی حیدر چوہان، چاروں کا خیر مقدم ہے ماشاءاللہ، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک ہے، پہلی تاقرات ہے اس ماہ مبارک کی، اور 21ویں شب ہے، اور آج کی جو تاریخ ہے وہ منسوب ہے حضرت امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے۔ آپ کی شہادت کی شب ہے۔ اقبال نے کہا کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایما علی، عشق را سرمایہ ایما علی، نظر کو مرکز مہر و وفا کر۔ یہ بھی اقبال کہتے ہیں کہ نظر کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جو بچپن سے لے کر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک پردہ نہیں فرمایا تب تک آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کی معیت میں رہے، اور آپ کے فضائل کے باب میں جتنی احادیث ملتی ہیں شاید کسی اور صحابی رسول کے فضائل میں اتنی احادیث ملتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے، ہم اپنے اسکالرز کی خدمت سوالات پیش کریں گے، لیکن پہلے شامل کر رہے ہیں کلام حمد رب جلیل پیش کریں گے یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے چاروں شناخہ، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر کلام کریں گے۔ مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، اور عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، رب کی مخلوق
ہوئی تیری فکاری ساری رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری آپ کے ایک اشارے پر خدا بخشے گا، پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری۔ گناہگارو نہ گھبراؤ، سیاہ کارو نہ شرماؤ، بس بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری۔ ریا جان دیا شہر مدینے نور، ریا جان دیا شہر مدینے نور، سرکار دیا مہمانا لے پیغام میرا بھی جاوی، نالے ہنجواں دا نظرانہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمال میرے آقا میں جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج علم و علماء میں شان سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابتدائی سیگمنٹ میں ہم نے کلام شامل کیا۔ اب قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ مجھ سے بھی فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے تمہیداً ذکر فرمایا کہ صحابہ میں غالباً سب سے زیادہ اگر قرآن و حدیث میں صراحتاً کسی کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑی فضیلت آیت تطہیر کی روشنی میں جو ہم ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو اپنے پشت کے پیچھے کھڑا کیا، بی بی فاطمہ، امام حسن حسین کو اپنی چادر مبارکہ میں سب کو لینے کے بعد فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت حضرت علی کی ہے کہ سرکار نے خاص ان کو اپنے اہل بیت قرار دیا۔ اسی طرح جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو اپنی جگہ اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے لٹایا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ سرکار جانتے تھے کہ تمام کفار چاروں طرف تیار ہیں قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ اللہ کا حکم بھی معلوم تھا، حضرت علی کو فرمایا آپ یہاں لیٹیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اپنے مقام پر امانت سپرد کرنے کے لیے آپ کو لٹایا۔ بالکل۔ اور حضرت علی اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہر رات جب بھی میں سوتا تھا مجھے خوف ہوتا تھا شاید میں صبح نہ دیکھ سکوں، اتنا موت کو اپنے قریب میں محسوس کرتا تھا، لیکن اس رات میں بڑا پرسکون سویا کیونکہ میں یقین تھا
کہ جب نبی نے فرمایا ہے کہ امانتیں سپرد کر دینا تو مجھے موت نہیں آئے گی. اللہ اتنا نبی پر کامل یقین. اللہ اس طرح یہ مشہور جو حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا. سبحان اللہ سبحان ابھی لفظ مولا ایک لفظ مشترک ہے اور کئی معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے. ہر پازیٹیو معنی اگر یہاں پر لے لیں، لیکن درجات کی بلندی اور تفاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں، یقیناً نبی کریم تو ان کے مولا ہیں، ان کے آقا ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو غیر نبی ہے نبی سے افضل نہیں ہوتا. باقی جتنی فضیلتیں لفظ مولا کے تحت آ سکتی ہیں وہ سرکار نے گویا کہ آپ کے لیے بیان فرمائی. اسی طریقے سے جب سرکار غزوہ تبوک پر جانے لگے تو حضرت علی کو فرمایا کہ آپ یہاں پر رہیں عورتوں بچوں کے درمیان. تو آپ بڑے دل آزردہ ہوئے، کیونکہ کوئی ایسا غزوہ نہیں تھا جس میں آپ شریک نہ ہوں، اور آگے بالکل، اور سرکار کے بہت قریب رہتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک شجاع مانا جاتا تھا جو سرکار سے زیادہ قریب ہوتا تھا، کیونکہ کفار کے مین ٹارگٹ تو آپ ہی تھے. تو جب آپ آزردہ سے ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے ہارون کے. سرکار نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں، اور وہ حضرت علی تھے. اب آپ بخاری کی روایت دیکھیں، سرکار نے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی ہم سرکار کو اتنا محبوب رکھیں تو ایمان کامل. تو جس کو اللہ رسول محبوب رکھیں اس کے ایمان کی کاملیت کا عالم کیا ہوگا. اور ایک آخری روایت حلیۃ العولیہ میں نقل کیا ہے، سید عائشہ کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ ادعو لی سید العرب، عرب کے سردار کو میرے پاس بلاؤ. راوی کہتے ہیں یعنی علی ابن ابی طالب، آپ نے حضرت علی کو مراد لیا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے یہ پوچھا کہ لستا سید العرب، یا رسول اللہ آپ سید العرب نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تو آدم کی اولاد کا سردار ہوں. علی سید العرب، علی جو ہیں وہ عرب کے سردار. کیا بات، کتنے ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے آیت تطہیر سے بھی استنباط کیا، اور پھر متعدد احادیث مبارکہ جو فضائل سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے تھی، اس کو بہت ہی آسان اور سہل انداز میں بیان فرما کر آپ تک پہنچا دیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے قرآن و حدیث سے فضائل ہمیں مل رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت اور آپ کے القاب کے حوالے سے بھی آج کے اس پروگرام میں ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ ظاہر آج آپ کا دن ہے تو ان کے حوالے سے جتنا ان کی سیرت سے مواد پہنچ جائے ہمارے ناظرین تک مناسب ہوگا. کیا فرمائیے؟ الحمد لرب ہوا شاف للسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی. جیسا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے تو بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اب جہاں تک حضرت مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت شریفہ کا تعلق ہے تو ہجرت سے 23 سال قبل آپ کی ولادت شریفہ مانی جاتی ہے، اور 30 عام الفیل کے حوالے سے آپ کا یہ ولادت شریفہ ہے اور مکۃ المکرمہ ہے. لیکن ایک بات اور ہے جو خاص خصوصیت آپ کی مانی جاتی ہے، اور اکثر علماء اہل سنت نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کہ خاص کعبۃ اللہ شریف میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت شریفہ ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو اکثر مولود کعبہ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ خصوصیت جو ہے یہ حضرت مولا علی کو حاصل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دنیا میں تشریف لے آئے تو ایک خاص فضیلت آپ کو حاصل ہے کہ جو غسل ولادت ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. یہ بھی ایک خاص فضیلت ہے حضرت مولا علی کی. اور پھر ایک چیز اور ہے کہ چونکہ مکہ میں ایک دفعہ قحط کا دور آ گیا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو اپنے زیر سایہ پرورش کے لیے اپنے گھر لے آئے تھے. تو اس لیے خاص کر آپ کا جو دور ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے زیر سایہ حضور کے کاشان نبوت میں گزرا ہے. اور جہاں تک اور بات کا تعلق ہے آپ کے کمسنی کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ 8-10 سال کی عمر شریفہ تھی کہ آپ اس وقت اسلام علانیہ طور پر لے آئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے ولادت کے حوالے سے، وہ ایک خاص شرف ہے، مولود کعبہ کے حوالے سے ہو گیا۔ پھر اب جو آپ نے القاب کے حوالے سے القاب کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جو خاص مخصوص القاب ہے، اس میں تو القاب سے مراد تو یہ لی جاتی کہ جو صفات کسی شخصیت میں ہوں وہ القاب ان کو ہم کہتے ہیں نام کے علاوہ۔ تو آپ کا اصل نام تو علی ہے جو کہ آپ کے والد ماجد نے رکھا ہے، لیکن القاب میں آپ کے اسد اللہ بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور دونوں کا معنی ہے شیر۔ تو چونکہ شیر طاقت میں مانا جاتا ہے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی طاقت جو تھی وہ ایک ضرب المثل ہے، اس لیے اسد اللہ اور حیدر آپ کا یہ القاب میں سے۔ اس کے علاوہ ایک اور لقب آپ کا ہے کرار، اور کرار جو ہے وہ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ اپنی جگہ میں، پھر ایک بات اور ہے کہ چونکہ جیسا مفتی صاحب فرمایا کہ شجاعت میں آپ کی ایک مثال تھی اور کوئی مثل نہیں تھا، تو اس میں آپ کو امام الاشجعین اور اشجع الناس یہ بھی آپ کے القاب میں شامل ہے کہ آپ اپنی شجاعت میں بے مثال تھے۔ تو یہ القاب میں اگر آپ دیکھیں، پھر ایک اور لقب ہے آپ کا، وہ ہے مرتضیٰ، جس کا معنی ہے چنا ہوا، سلیکٹڈ آپ سمجھ لیں اس کو۔ تو چنا ہوا میں حضرت علی کی شان ہم کو نظر آتی ہے کہ ہر لحاظ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چن لیا، کیا وہ علم ہو، کیا وہ عمل ہو، کیا وہ شجاعت ہو، کیا وہ اور سخاوت جو بھی ہو، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا رکھا ہے، اس لیے مرتضیٰ بھی آپ کا لقب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اور بہت اچھے انداز میں ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے جو ہے روشنی ڈالی ہمارے اس موضوع پر۔ اچھا، آپ کی علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں، چونکہ سرکار کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تو اس اعتبار سے تو آپ کا بہت یعنی کہ ظاہر ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے علم و فضل پر بات کریں۔ ایک جو گوشہ رہ جاتا ہے تشنا، میں چاہتا ہوں اس پر بھی بات ہو جائے، آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے۔ جیسے کہ جستا آپ نے بیان فرمایا صاحبزادہ صاحب نے، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائے کہ آپ کیا قبول اسلام اور آپ کی دینی خدمات، ان دونوں حوالوں سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور شکریہ رئیس بھائی۔ حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے بعثت نبوی سے قبل دامن رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی عطا فرمائی، اور حضور کے زیر سایہ آپ نے تربیت حاصل کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کی پرورش فرمائی، اور تمام آداب اور تمام تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ نے حاصل فرمایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال یا 10 سال کی روایت بیان کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں منگل کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا کلمہ بھی پڑھا اور آپ کے پیچھے میں نے نماز بھی ادا فرمائی۔ اور امام اہل سنت نے تو اس پر باقاعدہ رسالہ تحریر فرمایا، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وسمتی عہد الجاہلیہ، اور اس میں امام اہل سنت نے جو آپ کی تحقیق ہے اس کے مطابق اگر ہم حضرت مولا مرتضیٰ کے قبول اسلام کو ہم دیکھیں تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس عمر میں حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، کیونکہ مومن اور موحد تھے وہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو تحقیق فرمایا اس میں تو فرمایا کہ وہ پیدائشی مومن موحد، بلکہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا مرتضیٰ عالم ذریت سے روز ولادت سے سن تمیز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت سے وقت وفات سے ابد الآباد تک بحمد اللہ تعالی مومن موحد موقن مسلم طیب ذکی طاہر و نقی تھے، اور پھر تھے ہیں اور رہیں گے، اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی لوث کفر و شرک و انکار میں آپ کا پاک دامن وہ ناپاک نہیں ہوا، اس سے وہ یہ سارے معاملات اس تک نہیں پہنچے۔ بلکہ آپ کی بارگاہ میں ایک اور سوال کیا گیا اسی رسالے میں، آپ سے کہا گیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ پیدائشی مسلمان تھے، اور عمر یہ کہتا ہے کہ 8 سال یا 7 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، تو کیا زید یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پیدائشی مومن تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زید کا جو قول ہے کہ آپ پیدائشی مسلمان تھے وہ حق ہے، مقبول ہے، اور عمر کا جو قول ہے وہ فرمایا کہ باطل ہے اور مردود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زید کے قول میں ایک بوئے ضعف آتی ہے، یعنی ایک ضعف کا پہلو پایا جاتا ہے کہ کہہ کیوں سکتے ہیں،
بلکہ تیقن کے کیا ساتھ، بات ہے، کیا بلکہ بات۔ اعتماد کے ساتھ کہا جائے کہ حضرت مولا مرتضیٰ آپ پیدائشی مسلمان تھے، واہ واہ۔ مومن تھے، موحد تھے، اور پوری زندگی ولادت سے لے کر وصال تک ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی ذات سے کفر و شرک کے علاوہ کوئی بھی اخلاق و کردار سے ہٹی ہوئی کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی گئی کہ جس کی وجہ سے آپ پر کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جا اچھا، سکے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر لوٹیں گے، اس کو آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ اور یہ دیکھیں امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانہ شم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے امام کا آپ منہج دیکھیں سوچ کا کہ مولا کائنات سے محبت اور ان کے فضائل و مناقب کس انداز میں آپ نے تحریر فرمائے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج ہم اپنے موضوع پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میسیج ہے فریش ون واٹر کا، اور بہت اچھا پانی، صاف ستھرا پانی جو کہ اس وقت دستیاب ہے، ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر فریش ون، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ اس صحت کے اصولوں کے مطابق آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اسے ضرور استعمال کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور موضوع آج حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، وقفہ آ گیا تھا، میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رئیس بھائی، امام اہل سنت نے جو حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے قبول اسلام کے حوالے سے اور اظہار اسلام کے حوالے سے کلام فرمایا، تو اس میں آپ کا جو لقب ہے نا، آپ کے نام کے ساتھ جو یہ لفظ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ مبارک کو پوری زندگی کفر و شرک کی نجاستوں سے، ان کی آلودگیوں سے بچائے رکھا، اور آپ نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بت کے آگے اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ کرم اور یہ ایک اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ جملہ اور یہ دعائیہ ایک سلسلہ وہ جوڑ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے لیے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ٹائٹل عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ کی دینی خدمات کا جائزہ لیں اگر، تو بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اولین مبلغ ہیں۔ جب حضور کو حکم فرمایا گیا نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو حضرت مولا مرتضیٰ ہی تھے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر کفار مکہ کو فردن فردن جا کے پیغام دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں بلا رہے، دعوت کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، چاہے وہ دعوت ذو العشیرہ ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبلغ اور داعی اسلام کے طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ کے حوالے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ایک کام کا آغاز کیا تھا، قرآن کریم کی جو ترتیب نزولی ہے اس کے مطابق اس کو جمع کرنے کا، لیکن وہ شاید محفوظ نہیں رہ سکا۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم کی تفہیم چونکہ عرب سے نکل کر یہ عجم میں سلسلہ آنا تھا، تو آپ اس سلسلے میں بڑے پریشان تھے کہ جب اہل عرب کی تو زبان ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن عجمیوں میں جب قرآن جائے گا تو وہ پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، زبان کی جو اس کی پیچیدگی ہے اس کو نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے اس کے معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے، بگاڑ نہ آ جائے، اور الفاظ میں کوئی خرابی نہ آ جائے، تو اس وجہ سے پھر آپ نے صرف و نحو کے جو بنیادی اصول ہیں وہ وضع فرمائے۔ یعنی اگر موجد کے طور پہ اس کا ذکر کیا جائے تو حضرت مولا مرتضیٰ ان علوم و فنون کے موجد ہیں، بانی ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم پوری دنیا میں اگر آج دیکھیں تو قرآن کریم کی سب سے مشہور جو قرات ہے امام عاصم کی قرات، امام عاصم کے استاد ہیں حضرت ابو عبد الرحمن، اور حضرت ابو عبد الرحمن کے استاد ہیں حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا۔ یعنی اگر اس قرات کا بھی علم ہو، صرف و نحو کا علم ہو، یا دیگر اس طرح کے امت پر احسانات ہوں، حضرت مولا مرتضیٰ کے در سے یہ خیرات ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور امت ان سارے معاملات میں حضرت مولا مرتضیٰ سے فیض حاصل کرتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شان علم کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معروف حدیث ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انا مدینۃ الحکمتی و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب ہے علم ہو یا اس کی گہرائیاں حکمتیں ہوں، اگر وہ حاصل کرنی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منبع اور مرکز ہیں، اور منبع اور مرکز تک پہنچنے کے لیے پہلے باب سے گزرنا پڑتا ہے، تو حضرت علی کرم الوجہ الکریم کو اس معاملے میں اپنا امام تسلیم کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے جب یمن کا حاکم بنا کر سرکار نے کچھ عرصے کے لیے بھیجا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے عرض کیا رسول اللہ میں کم عمر ہوں، میں ان کے درمیان کیسے فیصلہ کروں گا جبکہ مجھے اس پر ملکہ حاصل نہیں ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ رکھ اور اس کے زبان کو ثابت قدم فرما دے حق کے اوپر۔
کہتے ہیں اس کے بعد میں جب کبھی فیصلہ کیا میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. اللہ. یعنی یہ قدرتی ایک علم تھا، علم لدنی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا آپ کے سینہ اقدس میں اتار دیا. اسی طریقے سے آپ حدیثیں کافی روایت کی آپ نے نبی کریم سے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، کسی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں نبی کریم سے فوراً پوچھ لیا کرتا تھا، اور میں نہیں پوچھتا تھا تو نبی کریم دریافت فرما لیا کرتے تھے. اس کی وضاحت یہ بیان کی گئی ہے، نبی کریم فرماتے تھے علی آج کچھ پوچھ نہیں رہے ہو، تو سرکار ان کو خود بیان فرما دیا کرتے تھے. اس لیے اب یہ علم کا منبع مرکز بنے. اور خود صحابہ کرام کے مابین یہ بات معروف تھی. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نسب بیان کرنے میں کس کو مہارت حاصل ہے؟ فرمایا کہ علی کو حاصل ہے. اس طرح صحابہ کہتے ہیں کہ علم الفرائض کے اندر اور قضا کے علم میں ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ علی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ میں کوئی بھی حضرت علی کے علاوہ ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ جو تم پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو. واہ واہ. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت علمی عطا فرمائی تھی. لیکن بس المیہ یہ ہے کہ ان علی کو ماننے والے ہم جو ہیں ہم علم میں بڑے کوتا ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ حضرت علی کے طریق پہ چلتے ہوئے آپ کی سیرت کو بھی اپنائیں، اور آپ کے اس وصف علم کو بڑھانے کے لیے جو آپ سے ودیت ہوتا ہوا سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، اس کے لیے عملی کوششیں کریں. اب امام صاحب علم ہو اور علم کا چراغ ہو، سورج ہو بلکہ بہت بڑا، اور ہم چراغ دین نام رکھ کے اندھیرا ہو، یہ مناسب نہیں ہے. علم سیکھنا چاہیے سب کو. بہت اچھی بات ہے. اور مولا علی کے حوالے سے، ان کی شان علم کے حوالے سے مفتی صاحب نے روشنی ڈالی. اور اب آپ کے دو جو اوصاف ہیں، ویسے تو تمام ہی اوصاف کمال اور بالا ہیں، شجاعت اور سخاوت، ان دونوں حوالوں سے بھی ہم چاہیں گے کہ صاحبزادہ ڈاکٹر فرید القادری صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجاعت کا جہاں تک تعلق ہے حضرت مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک غزوہ ایسا ہے، غزوہ تبوک، کہ جس میں آپ عملی طور پر تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے اہل خانہ کی نگرانی کے لیے آپ کو وہاں چھوڑ دیا تھا. باقی جو غزوات ہمیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں ان سب میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت عروج پر نظر آتی ہے. بالکل. غزوہ بدر کتنا عظیم الشان غزوہ ہے. اللہ. اس میں 70 مشرکین قتل ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سے 21 صرف حضرت مولا علی نے قتل کیے تھے. تو یہ آپ کی شجاعت کا عالم ہے. پھر اس کے علاوہ آپ غزوہ احد میں اگر آپ نظر ڈالیں تو اس میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو ایک جذبہ ایسا بیدار ہوا کہ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے پہنچ گئے، اور کفار اور مشرکین کے ساتھ آپ نے جہاد شروع کر دیا، یعنی کہ لڑنا شروع کر دیا. قتل شروع ہو گیا وہاں پر. پھر جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم علیہ السلام بقید حیات موجود ہیں، تو پھر آپ اس وقت آپ نے شکر ادا کیا. اور اس کے علاوہ پھر غزوہ خندق، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے قتال کیا ہے. اور غزوہ خیبر تو خود ابھی ذکر بھی ہوا اس کا، کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ مرحب جو ایک بڑا سردار تھا، پہلوان تھا، اس کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا اور اس کا قتال کیا. اور غزوہ خیبر میں آپ نے اس دروازے کو اکھیڑا کہ جس دروازے کو لے کر آپ نے ڈھال بنا کر حصہ لیا جہاد کے اندر، اور اس سے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا. اور جب آپ نے اس کو پھینکا تو پتہ چلا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 40 آدمی مل کر اس کو اٹھائے تو اٹھا سکتے تھے، اور اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اکیلے اٹھا لیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری اور آپ کی قوت کا کیا حال تھا. پھر اگر سخاوت جو دوسرے آپ نے فرمائی، تو ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق کاشان نبوت سے تھا، گھرانہ نبوت سے تھا. رات دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جود و سخا کے مقام پر آپ خود دیکھ رہے تھے. لہٰذا آپ میں بھی یہ وصف تھا کہ آپ اگر خود فاقے سے بھی ہوتے لیکن کوئی سائل آپ کے پاس آ جاتا تو آپ اسے خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ 4 درہم آپ کے پاس اگر ہوتے تو آپ اس کو ایک دن میں، ایک رات میں، ایک کھلے ہوئے اور ایک علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ فرماتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. شجاعت کا بھی ذکر آ گیا، سخاوت کا بھی. شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک پروگرام نہیں، کئی ایسے پروگرام چاہیے آپ کی فضائل و مناقب کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ہم حصول برکت کے لیے چند گوشے شامل کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج علم و علماء میں موضوع ہے شان سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ وصف جو ہے تمام ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے غزوات میں شرکت کی، کوشش یہی تھی کہ شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو جائے. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، کہ آپ کا ذوق عبادت اور شوق شہادت، یہ جو اوصاف ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ کی سیرت طیبہ کا اگر جائزہ لیں تو آپ جامع الصفات اور جامع الکمال شخصیت ہے. ایک طرف تو آپ میدان حرب و ضرب کے شاہ سوار ہیں کہ آپ کے روب دبدبے اور آپ کی طاقت اور شجاعت و بہادری سے عرب کے جتنے سورما ہیں وہ تھر تھر کانپتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ کی عبادت و زہد و تقوی کو اگر ہم دیکھیں تو انتہا درجے کے عابد و زاہد ہیں اور تواضع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے ہیں. جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے نا، تو آپ کی کیفیت ایک عجیب سی ہو جاتی ہے، رنگ متغیر ہو جاتا، خوف کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس امانت کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کو اٹھانے کے لیے زمین و آسمان عاجز آ گئے. اس امانت کی ادائیگی کا میں حق ادا کر سکوں گا یا نہیں؟ فرمایا کہ اس کے تقاضے پورے کر سکوں گے. یہ کیفیت حضرت مولا مرتضیٰ کی ہو جاتی ہے. اور آج ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ نماز کے لیے ایک سر سے بوجھ اتارنے والا معاملہ ہوتا ہے کہ جا کے کسی طرح اس کو اتار کے آ جائے. لباس کیسا ہے، حالت کیسی ہے، تیاری کیا ہے، اور اس کے آداب و تقاضے کس قدر پورے کیے جا رہے ہیں، اس سے متعلق کوئی احتیاط اور پرواہ نہیں ہوتی. پھر اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ مجادلہ میں جو آیت نازل ہوئی اور حضرت مولا مرتضیٰ کے حصے میں اس پر عمل کرنا آیا. یعنی تمام صحابہ کرام میں صرف ایک حضرت مولا مرتضیٰ ہیں جنہوں نے اس پہ عمل کیا. قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم الصدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں کوئی کلام کرنا چاہو تو تم پر لازم ہے کہ اس سے پہلے تم صدقہ دے دیا کرو. یعنی ایسا نہیں کہ ہر کوئی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی میں حضور سے تخلیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم لینے کی کوشش کرے. تو فرمائے کہ اس سے پہلے تم اپنے آپ کو تیار کر لو، صدقہ دے دیا کرو. اب حضرت مولا مرتضیٰ نے جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی فوراً صدقہ دیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. لیکن دیگر صحابہ کرام میں کچھ نادار صحابہ کرام تھے جو استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو ان کی اس کیفیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس حکم کو اٹھا لیا. تو حضرت مولا مرتضیٰ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ قائم اللیل صائم النہار ہیں. مستقلاً آپ کی یہ ایک عادت تھی کہ اللہ رب العالمین کا خوف، خشیت، اور راتیں وہ اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، دن روزے کی کیفیت میں، اور اسی کیفیت میں پھر اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد. اور شوق شہادت اتنا ہے کہ تمام غزوات میں شامل ہے. صرف ایک غزوے میں حضور نے چھوڑا اور اس سے بھی اعزاز سے نوازا کہ علی تمہارے لیے وہی سعادت ہے، وہ اعزاز ہے جو موسیٰ کے بعد ہارون کے لیے تھا. تو اب حضرت مولا مرتضیٰ کی کیفیت کیا تھی؟ حضور کا یہ جو اعلان ہے اس سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ آپ سے حضرت مولا مرتضیٰ اشک بار ہو جاتے ہیں اور گریہ کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ میں تو میدان جنگ کا کھلاڑی ہوں، میرا کام تو وہاں ہے، آپ مجھے بچوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی. اور پھر کیفیت یہ ہے کہ کسی بھی غزوے میں جاتے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ میں موت کی طرف جاؤں یا موت میری طرف آئے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آپ کا اور پھر پورے عرب کے جو بڑے بڑے شاہ سوار ہیں آپ کے مقابلے میں ہمیشہ مرحب آیا، عمر بن عبد ود آیا، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ کے مقابل کوئی بھی آیا تو اس کو جانا نصیب نہیں ہوا. مرحب کا قتل بھی خیبر میں کوئی قتل تھا کہ وہ کیا ہے کہ پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر، اور مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں ہے یہ مارا علی کا. تو حضرت مولا مرتضیٰ کی یہ شان ہے کہ آپ شجاعت میں ہو، بہادری ہو، زہد و تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ رب العالمین نے بے مثال آپ کو کمال عطا سبحان اللہ. صاحبزادہ صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جتنی بھی صفات آج زیر بحث بھی آئی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فیض عطا فرمائے جو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کی ذات پاک سے ہمیں نظر آتا ہے، کہ ہم ان کے جتنے بھی اوصاف ہیں ان کو اپنا کر، یعنی کہ اس کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزاریں. سخاوت کے حوالے سے ہو یا شجاعت کے حوالے سے ہو، علم کے حوالے سے ہو، عمل کے حوالے سے ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. وہ صاحب کیا فرمائیے گا آپ کی سیرت و کردار سے آج اہل اسلام کو کیا درس مل رہا ہے؟ چونکہ آپ نے جس دور میں منصب خلافت سنبھالا
اس وقت حالات اچھے نہیں تھے، حالات آج بھی اچھے نہیں ہیں، اس کے بعد مستقل خرابی کی طرف ہی گیا دور اسلام پر. تو کیا فرمائیے گا آپ کی سیرت و کردار، چونکہ اس میں زہد بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، جنگیں بھی ہیں، تمام چیزیں، عبادت اور ریاضت سب ہے، تو آپ کی سیرت و کردار سے ہمیں جو درس مل رہا ہے کچھ فرمائیے. دیکھیں اسلام کی ابتدا ہوئی اس میں حالات دیکھ لیں، اور آپ کی خلافت کی ابتدا ہوئی اس میں حالات دیکھ لیں. وہ زمانہ جاہلیت تھا، یہ اگرچہ زمانہ جاہلیت نہیں تھا لیکن دونوں آپ کے حق میں ناموافق حالات تھے. بالکل. اس کے باوجود دین پر ثابت قدم رہ کر ایک اچھی مثال قائم کرنا یہ حضرت علی کا خاصہ ہے. بے شک. تو آج کل کے دور میں بھی چیلنجز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، اس میں ایسے ایسے چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمارے بنیادی عقائدوں پہ ضرب، اکابرین کے خلاف کلام، قرآن و حدیث کے خلاف، حتیٰ کہ ایک لابی ایسا بھی کام کر رہی ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہی ہے. یہ کام سب ہو رہے ہیں اندر تلے. تو ہماری جو ینگسٹرز ہیں، جو ہمارے بچے بچیاں جو پڑھے لکھے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ حضرت علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی دین پر کوئی نازک وقت آیا تو آپ نے اپنے ذاتی مفادات کو ترک کر کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم بھی آپ ہی کی سنت پہ چل کے تھوڑا سا اس پہ عملی قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ حضرت علی کو جب اللہ تعالیٰ بروز قیامت انعامات سے نواز رہا ہوگا تو آپ کے قدموں کی گرد کی برکت سے آپ ہی کی سنت پہ چل کے اگر ہم نے بھی دین کا تھوڑا بہت کام کیا ہوگا تو انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائے گا. یقیناً. ناظرین محترم، آج حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے شان و عظمت کے حوالے سے، آپ کے سیرت و کردار کے حوالے سے ہم نے روشنی حاصل کی اور آپ کا ذکر خیر کیا. اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ آج کی شب کے اور آپ کے ذکر کے طفیل ہمیں نصیب فرمائے. بڑی مبارک شب ہے، اوراد و وظائف میں گزاریں، ان اوقات کو اللہ سے دعائیں کر کے گزاریں. تاقرات ہے. اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. آج ہمارے محبوب ثنا خاں اور عالم اسلام کے ممتاز ثنا خاں جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. ان کے بھائی عدنان حسینی بھی موجود ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے اذان فجر کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرماؤں گے. میں مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور یہ ثنا خاں بھی موجود ہوں گے. میں چاہتا ہوں جاتے جاتے منقبت مولا علی کے چند اشعار اگر ہمارے ثنا خاں پڑھ لیں تو اسی پر ہم وقفے کی جانب بڑھ جائیں گے اور پھر لوٹیں گے وقفے کے بعد. من کنتو مولا من کنتو مولا فہذاری مولا ہاں من کنتو مولا من کنتو مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے. مولا علی مولا مولا علی مولا. علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. علی مولا مولا علی مولا. جنگل پہاڑ کے دینا دے علی علی، جنگل پہاڑ کے دینا دے علی علی. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی. علی مولا مولا علی مولا. شان مردان شیر یزدان
پروردگار